گزشتہ آیات کے اندر دلائل قدرت کا ذکر تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے پھل پھول اگاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اب اس زمن کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور دعوت دی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر غالباً 43 مقامات پر کیے گئے ہیں، اور پھر ایک پوری سورت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے، جس میں نوح علیہ السلام کے دعوت کو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے 826 سال بعد ہوئی۔ مستدرک حاکم سے بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام میں 10 قرن کا فاصلہ ہے، 10 صدیاں، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام گزرے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لکھنا شروع کیا قلم سے، لیکن باقاعدہ رسول جو تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور پہلے نبی ہیں جن کی قوم کو تباہ کیا گیا۔ اس سے پہلا ایسے نہیں ہوا۔ اصل نام شاکر یا یشکر یا سکن، سکون سے لوگ آپ کے پاس آ کر سکون حاصل کرتے۔ جو زیادہ مشہور ہے وہ عبد الغفار ہے آپ کا اصل نام، اور نوح آپ کا لقب ہے۔ نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے، لوگ آپ کو مارتے تھے لیکن آپ صبر کرتے، اس وجہ سے نوح پڑا۔ دوسرا ایک اللہ کے خوف سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اس لیے روتے تھے، اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، اس لیے نوح کہا گیا۔ تیسرا یہ آپ نے ایک کتے کو دیکھا، بدشکل کتے کو دیکھا، بدشکل کتے، تو اللہ نے اسے زبان عطا فرمایا، کہا نوح مجھ پر تو عیب جوئی کرتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بھائی کسی کے بدصورت ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل ہے، یا کسی کے حسین ہونے میں ذاتی کمال ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو فوراً متنبہ ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے نوح جو ہے یہ نام پڑ گیا، لقب بن گیا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ نبوت کب ملی؟ اختلاف ہے بہت سارا، مشہور یہی کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ، تو کتنے ہوئے؟ 990 99 ہوئے، اور 60 سال تبلیغ کی۔ طوفان کے بعد زندہ رہے 60 سال۔ 1050 سال آپ کی عمر جو مشہور ہے وہی ہے، بعض 2000 سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، بعض 4000 سال بتاتے ہیں، مختلف روایات۔
یہ حضرت نوح علیہ السلام. اور سب سے زیادہ طویل العمر جو نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ طویل العمر. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تھی لیکن 1000 سال تھی، ان کے 1000 سے اوپر ہے. 80 یا 82 افراد مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے بیوی اور بیٹے سمیت جتنے نافرمان تھے سارے کے سارے تباہ ہوئے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، تو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی کیونکہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی کچھ اس طرح سے کہ ان کے قوم میں کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. تو شیطان ایک بڑا بزرگ کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ ویکھو نے تواڈے وڈے وڈیرے سن ٹر گئے نے، انہوں نے یاد کریا کرو، انہوں نے کی کرو یاد. پہلے ان کی تصویریں بنوا کر رکھی، ٹھیک، ان کو یاد کرتے تھے. ابھی پرسوں ویڈیو آئی تو تبلیغی جماعت گئے افریقہ کے جنگلات میں، تو وہ جو قبیلہ ہے وہ باہر کے بندوں کو دیکھ کر مار دیتے ہیں، ایسے قبیلے ان کے، لیکن ان سب نے وہ لکڑیوں کے بت بنائے ہوئے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک، لکڑیوں کے بت ہر ایک کے پاس. پھر انہوں نے ایک بت لایا، وہ کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا بڑا سا، اس کو جب کھولا نا تو وہ نیچے سے خالی تھا اور آگے منہ بنا ہوا تھا، اوپر وہ قائد اعظم کی طرح سمجھو ٹوپی سی تھی، بالکل سیاہ کوئلہ کی طرح. ان کا وہ سب سے بڑا خدا تھا. ان سب کو جمع کر کے انہوں نے وہ نیچے پھینکا اور آگ لگائی. ان سب کو مسلمان کیا، سفید کپڑے پہنائے. یہ تصور آج بھی موجود ہے. یاد رکھنا، انسان خدا سے غافل نہیں، لیکن اس کی جب تک صحیح رہنمائی نہیں ہوگی وہ بت کو خدا سمجھے گا، گائے کو خدا سمجھے گا، پتھر کو خدا سمجھے گا. یہ کمی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. جس طرح نفسانی خواہش کو پورے کرنے کے لیے انسان کے اندر طلب موجود ہے نا، اسی طرح سر جھکانے کے لیے، دلی سکون کے لیے بھی طلب موجود ہے، لیکن رہنمائی چاہیے. لڑکی تو سانو لب جاندی ہے، اللہ کوئی نہیں لبدا، کیوں جی؟ اور لڑکی کے لیے 101 کو کہا ہوتا ہے، 10-15 جو ہے رشتے کرانے والوں کرانے والیوں کے لیے وہاں پر تصویریں دی ہوتی ہیں، نمبر لکھوائے ہوندے نے، پھر تے لبے گا. لیکن اللہ نو ٹونڈن واسطے مسیتی آنے واسطے تیار. اس لیے جو چیز ہم طلب کرتے وہ مل جاتی ہے، جس کی طلب زیادہ نہیں کرتے نہیں ملتی. اللہ کو تلاش کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کارڈ لیتے ہیں، جب تک اسے اوپر سے کھرچتے نہیں ہے تب تک نمبر نیچے سے نہیں نکلتا. اب 1000 کارڈ لے کر رکھ لیں، آپ ڈائل نہیں کر سکیں گے اس کے نیچے کیا ہے جب تک اسے کھرچیں گے نہیں، سرچ نہیں کریں گے. اللہ کی ذات کو سرچ کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، پھر اللہ کی ذات تمہیں ملے گی. اور اسے جب تلاش کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ ملا. آج تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جس نے اللہ کو تلاش کیا اللہ اسے نہ ملا ہو. کبھی اللہ فوری مل جاتا ہے، کبھی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحانات کے اندر ڈال کر اپنی ذات کے جو انوارات اور برکات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں. انعام و اکرام کی بارش فرماتے ہیں. جتنے اللہ والے ہیں، کوئی گھر سے اٹھ کر آ کر وہ ممبر پر بیٹھ کر اللہ والا نہیں بنا. چلے کی کاٹے، ہجرت کی، دھکے کھائے، جنگلوں میں رہے، پتے کھائے، گھاس کھائی، پھر جا کر اللہ ان کے دل میں اور زبانوں پر ایسا جاری ہوا کہ پھر وہ بات کرتے تھے، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے ذات کا تعارف،
اچھا انہوں نے وہ تصویر بنا لی، رکھ لی. پھر کچھ عرصہ بعد، کچھ سالوں مہینوں بعد شیطان پھر ایک بزرگ کی شکل میں آیا. انہیں آکھیا ہوں تے تصویریں تساں رکھیاں نے یہ گم ہو جان گیا، کوئی بچہ پھاڑ دے گا، توڑ دے گا. آپ کوشش کرو کہ انہاں دے نا بت بناؤ، مورتی بناؤ، نصب کرو، پھر انہاں کول حاجتاں منگو. یہ بڑے پہنچے ہوئے سرکاراں نے، ساڑی سندا نہیں تنہ دی موڑدا نہیں. چکر شروع ہو گیا. یہاں سے بت پرستی کا آغاز شروع ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی قیامت کے دن جو تمہیں عذاب ملے گا، جب اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا. تمہارے کھاتے میں سارے کے سارے بت پرستی اور کیا ہے. اچھا نبی کا انداز دیکھیں کتنا خیر خواہانہ، مشفقانہ، مہربانہ، عاجزانہ. اور جواب ویکھو اگوں، قال الملأ من قومہ، قوم کے بڑے کہنے لگے، سردار چودھری وڈیرے. تاریخ قرآن، تاریخ انبیاء شاہد ہے اس بات پر کہ جب بھی اہل حق کی مخالفت کی ہے تو مالداروں نے کی ہے، سرمایہ داروں نے کی ہے، جاگیرداروں نے کی ہے. کیوں جی؟ انہاں کیا جی ایسی انہاں دی منی ہے تو پھر ساڑی کون منے گا؟ ہم ان کی مانے، ہماری کون مانے گا؟ ہمیں کون پوچھے گا؟ اس لیے گمراہ ہوئے، مخالفت کی. اور یہ بات بھی پکی ہے، تاریخ میں ثابت ہے کہ ہر نبی کے ماننے والے کمزور تھے، ہر نبی کو تسلیم کرنے والے غریب لوگ تھے اور مخالفت کرنے والے امیر لوگ تھے. چنانچہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرنے والے. اچھا وہ قیصر نے جو انٹرویو کیا ہے حضرت ابو سفیان کا، اس میں کہا بتاؤ اس نبی کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے آکھیا کیڑے لوگ نے وہ کمزور جہاں ہیں ساڑھے کوئی غلام ہوندے سن، کوئی ادھروں آیا، کوئی ادھروں آیا، کوئی ادھروں، کوئی وڈا بندہ نہ. کہ پھر وہ نبی سچا ہے، کیونکہ ہر نبی دی اتباع کرنے والے کون نے؟ غریب لوگ. پھر وہ سچا نبی ہے، آخری نبی. تو ہر نبی کے ماننے والے کمزور لوگ، مخالفت کرنے والے. اور آج بھی دین میں رکاوٹ سرمایہ دار ہے، غریب نہیں ہے. جڑا غریب ہے آندہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے تھا، تو موننے سے لائنو چودھریاں نو جا کے پوچھو کہ نہیں یہ جمہوریت ٹھیک ہے، جمہوریت یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے پتہ ہے پھر ہم کرپشن نہیں کریں گے، اگلے دن ہمارا سر قلم ہوگا، چوری نہیں کر سکیں گے، ڈاکہ نہیں کر سکیں، شراب نہیں پی سکیں گے، لڑکیوں کو نہیں نچوا سکیں گے. یہی ہے نا، جب اسلامی نظام آئے گا، قانون آئے گا، یہی ہوگا. تو اب یہ سارے کام کرنے والے امیر ہیں، غریب بیچارے کو تو فرصت نہیں ہے اپنی مزدوری سے، محنت سے. تو اب وہ جو اسلامی نظام کا تصور ان کے ذہن میں آتا ہے، سزائیں ذہن میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں نا 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 نا، پھر ساڑی خیر کوئی نہیں. اور تیسے زکوٰۃ نہیں دیندے فل تو مولوی آخنا کٹو جی زکوٰۃ سال بعد دیو، اتنے لاکھ اتنے کروڑ بندی جتنی آمدن. اس لیے آج بھی اسلامی نظام میں رکاوٹ اگر کوئی ہے وہ کون ہے؟ جاگیردار، سرمایہ دار، مالدار. کہنے لگے قال الملأ، سردار من قومہ، قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. العیاذ باللہ، نبی کو گمراہ کہا جا رہا ہے. اور نوح علیہ السلام کتنے پیار سے، متانت سے جواب دیتے ہیں. پھر سنیں ذرا، دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، کڑوی اور سخت باتوں کو پی جائے. قالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں. ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں رب العالمین کی طرف
سے تمہارے لیے، میں تو پیغامبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچانے آیا ہوں اپنے رب کے پیغام کو. وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرنے کے لیے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. کتنے پیار سے جواب دے رہے کہ میں گمراہ نہیں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ناصح ہوں. اور نصیحت کون کرتا ہے؟ دشمن نصیحت نہیں کرتا، حاسد نصیحت نہیں کرتا، بغض رکھنے والا نصیحت نہیں کرتا، نفرت کرنے والا نصیحت نہیں کرتا، عداوت رکھنے والا نصیحت نہیں کرتا. ہر وہ بندہ آپ کو نصیحت کرے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کا خیر خواہ ہے. جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے وہ بندہ نصیحت کرے گا، جو برائی چاہتا ہے وہ کبھی نصیحت نہیں کرے گا. اور نبی جو ہوتا ہے سب سے زیادہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. نبی سے بڑا خیر خواہ دنیا میں انسانیت کا کوئی اور نہیں ہوتا. نبی فرما رہا ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تم تک حق کا پیغام پہنچاؤں. اچھا، یہ باتیں اب نوح علیہ السلام کر رہے، قوم کیا کر رہی ہے آگے سے؟ کوئی کان کے اندر روئی دے کر، کوئی ایسے کر کے، کوئی آنکھیں بند کر کے، کوئی کپڑا ڈال کر، اور چھڈو پرا روزانہ سنوی دے، کان پاک گئے، نہیں ہو گیا. جیسے آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں. جیسے کیا کرتے ہیں؟ جو دین سے اعراض کرے گا اللہ کی ذات اس سے اعراض کرے گی. بھائی دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ کوئی کتنا بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ بھائی بس ہون دین دی لوڑ نہیں، بڑا خرچہ کر دیتا ہے، بڑھیا نمازاں پڑھ لیا نے، بڑھیا زکاتہ کر دیا، ہون نہیں کرنا ہوتا. نا نا نا، جب تک زندہ ہے کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نبی سے ثابت نہیں کہ اس نے عبادت چھوڑی ہو، اس سے عبادت معاف ہوئی ہو، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں، ایسا نہیں. اب 950 سال کا عرصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نوح اب ان میں صلاحیت، یہ بانجھ ہو چکی ہے. اچھا، بارشیں رک گئیں، سارا کچھ. نوح علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ بھائی بارشیں بھی ہوں گی اگر اللہ کی بات کو مانو گے، تمہارے بچے بھی پیدا ہونا. عورتیں بانجھ ہو چکی تھیں، یعنی زمین بھی بنجر ہو گئی تھی، عورتیں بھی بانجھ ہو چکی تھیں. کہا یہ سارے اولاد، بارشیں ہوں گی، پھل اور میوے لگیں گے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اس کے باوجود بھی بات نہیں مانی. اللہ نے کہا یہ بدبخت ہیں. کہا یا اللہ اگر یہ سارے کے سارے بدبخت ہیں، ازلی بدبخت ہیں، اب انہوں نے کافروں کے سوا کوئی جنہ ہی نہیں ہے، تو پھر اپنا عذاب بھیج دے. آگے پھر اس عذاب کا ذکر ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر نازل کیا اور پھر صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹایا. اور آج بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کا انداز تھا، اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو بالکل وہی انداز لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہیں کرنا، دینی محافل کے اندر بیٹھنا کوئی نہیں، دنیاوی مجلس لگ جائے، یار ایک شاعر آ جائے نا تو پورا کنجا اکٹھا ہو جائے. ایک شاعر، واہ 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 واہ، ارشاد کے نعرے شروع ہو جائیں، لوگ جمع ہو جائیں گے، دین کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. کیا خیال ہے؟ مذہبی تہوار ہے. اچھا، یہ اگست کا مہینہ جب شروع ہو جائے، جھنڈے لے کر کتنی دور جاتے ہیں دھوپ میں، جان دینے کے نہیں، مسیتی کو نہیں ہوتی.
پھر آگے ربیع الاول آ گیا، ریلیوں پہ ریلیاں، ریلیوں پہ ریلیاں، ہاں سونا آیا تو سج گئے، گلیاں بازار تھے اسی طرح گند پیا ہوا اندر سینے دے اندر، گلیاں سجان نال کی ہونا۔ اب موسمی مسلمان بن گئے، عملی طور پر ہم نے اسلام پر عمل چھوڑ دیا، پھر عید کے دن سفید کپڑے پہن کر آ گئے، ورنہ یہ مسجد ہے، سامنے نوجوان بیٹھے بوتلیں پی رہے، چوک ہے، آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، انبیاء نے یہی محنت کی۔ آج لوگ کہتے اوروں کو تبلیغ کرو، اسی کرنے اورانوں کی تبلیغ کرے، پہلے اپنے گھر دے بندیاں سدھے اور اپنے بچے تو بات مانے، اپنے عزیز تو ٹھیک ہوں، اپنے اعمال تو ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہتے ہوئے، رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے اور عمل صالح اپنی زندگی میں لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔